مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پیدائش بھی 12 ربیع الاول کو اور وفات شریف بھی 12 ربیع الاول کو اللہ پاک جانتا تھا مسلمان تماشا بنائیں گے، جشن بنائیں گے، جلوس نکالا کریں گے، اس لیے فرمایا اگر نبی کی آمد کی خوشی منائیں گے تو وفات کا غم سامنے آ جائے گا، اگر وفات کا غم ان کو نڈال کرے گا، ان کو تباہ کرے گا تو آمد کی خوشی سامنے آ جائے گی۔ کن حالات میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ کو پیٹ میں ہی، اماں کے پیٹ میں ہی چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اندازہ لگاؤ اس غریب اور اس یتیم کی زندگی کا کیا کہنا جو پیدا ہونے سے پہلے لاوارث ہو گیا ہو، شکم مادر میں ہے۔ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوگی کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ حضرت کی دادی نے حضرت کے دادا سے ایک دن بھی اشارہ کر کے بلایا اور بٹھایا۔ حضرت کی دادی ایک دن حضرت کے دادا کو کہنے لگی تجھے پتہ بھی ہے میں تو بڑی پریشان ہوں، میں تو بہت پریشان ہوں۔ حضرت کے دادا نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی یہ ہماری بیوہ بہو جو آمنہ ہے یہ عطر استعمال کرتی ہے، خوشبو لگاتی ہے بھی بیوہ، ہے بھی پیٹ سے، اور قریش کی بیٹی، قریش والوں کی سرداروں کی گھر والی ہے، لیکن عطر لگاتی ہے، مجھے بڑا فکر ہے اپنی عزت کا۔ ابھی اسلام نہیں آیا، قرآن نہیں آیا، ایمان نبی نہیں آیا، ایمان نہیں آیا، مگر حضرت کی دادی کو عزت کا فکر ہے۔ اور نبی کے ماننے والوں، اپنی بیٹیوں کو ہار و سنگار کر کے فلم کی طرف چھٹیاں دینے والوں، زرک برک بچیوں کو بنا کر کالجوں کی طرف 4-5 گھنٹے کی چھٹی دینے والوں، شرم کرو، سوچو ذرا تمہارے نبی نے تمہیں تشریف لانے سے پہلے کیا عظمت عطا کی ہے۔ حضرت کی دادی کہنے لگی میں تو بڑی پریشان ہوں، حیران ہوں، کیا کروں؟ حضرت کی دادی نے جواب دیا تو پوچھ لیتی، تو نے کیوں نہ پوچھ لیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت کی دادی کہنے لگی عبد المطلب کو میں تجھے کیا بتاؤں، میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا، کئی مرتبہ بلایا، جب میں آمنہ بیوہ بہو کے چہرے پہ نظر ڈالتی ہوں میں پسینوں پسینہ ہو جاتی ہوں، مجھ پہ اتنا رو پڑ جاتا ہے، میں تو اس کی صورت دیکھ نہیں سکتی، اتنی چمک ہے، اتنی دھمک ہے، اتنا جلال ہے، اتنا روب ہے، بلاتی ہوں پوچھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، عورت ذات ہوں، میں تمہیں کہتی ہوں تم مرد ہو تم پوچھ لو۔ حضرت کا دادا کہنے لگا تو عورت ذات ہے، تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے، تجھے کیا معلوم ہے میں مرد ہوں، باہر رہتا ہوں، سارے مکے نے میرا سر کھا لیا، مجھے تنگ کرتے ہیں، گلی والے پوچھتے ہیں، محلے والے پوچھتے ہیں، مکے والے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں او عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ میں کیا بتاؤں، کیا جواب دوں، پریشان رہتا ہوں۔ اور عبد المطلب نے حضرت کی دادی کو کہا تجھے اور میں بات بتاؤں، یہ جو خوشبو میرے ویڑے میں سے آتی ہے، جس غسل خانے میں جاتی ہے وہاں بھی عطر ہے، وہاں بھی مہک ہے، جس کمرے میں بیٹھتی ہے وہاں مہک ہے، جہاں ویڑے میں بیٹھتی ہے ویڑا معطر ہے، جس جگہ تھوکتی ہے وہاں بھی خوشبو ہے، جہاں بیٹھتی ہے وہاں بھی عطر اور خوشبو ہے۔ قربان جاؤں آمنہ کے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر۔ اور عبد المطلب نے کہا حضرت کی دادی کو تجھے اور بات بتاؤں، یہ قرب و جوار کا معمولی عطر نہیں ہے،
کہنے لگا عراق کا یہ عطر نہیں، یمن کا نہیں، شام کا نہیں، فلسطین کا نہیں، قرب و جوار کا نہیں، عام عطر نہیں، کوئی خاص خوشبو ہے۔ حضرت کی دادی کہنے لگی پھر پوچھ لو۔ عبد المطلب نے جرأت کر کے، ہمت کر کے آواز دی، آمنہ بیٹی ادھر آؤ۔ تشریف لے آئی۔ اس ماں کی عظمتوں کا کیا کہنا جس کے پیٹ میں 9 مہینے تک امام الانبیاء نے بسیرا کیا۔ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں کبھی زیارت نہیں ہوئی، قیامت میں بھی پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں۔ آمنہ وہ مبارک مائی ہے جس کے پیٹ میں، یعنی پوری کائنات نسوانی میں، حضرت حوا سے لے کر قیامت تک کی ساری دنیا کی عورتوں میں، مائیوں میں، زنانیوں میں، مستورات میں، خواتین میں، تمام کے تمام پر جب مالک کائنات نے نظر ڈالی تو حلیم آمنہ پسند آ گئی۔ ہمارے ملک میں اگر کسی افسر کی کسی عورت پہ نظر پڑ جائے اور وہ اپنی بنا لے تو لوگ کہتے ہیں بڑے مزے آ گئے۔ آمنہ وہ ہے جس پہ خدا کی نظر پڑی۔ نہ ایسا نبی آنا، نہ ایسی مائی آنی، نہ پہلے تھی، نہ اب ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ چاروں طرف کے جو مسجدوں میں آپ کو غزلیں سناتے ہیں نا، کبھی ان سے پوچھا تو کرو کہ حضرت آمنہ کا مقام کیا ہے؟ پوچھا تو کرو۔ ہمارا علماء دیوبند کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو کیا، جس مائی نے حضور کو جنم دیا اس مائی کے مقابلے کی اس کائنات میں مائی کوئی نہیں۔ عبد المطلب نے بلا لیا، تشریف لے آئی، ذرا جرأت کر کے کہا بیٹی آمنہ تجھے پتا ہے میں بیت اللہ کا متولی ہوں، خانہ کعبے کا متولی ہوں، سردار ہوں قریش کا، چودھری ہوں، عزت والا ہوں، آبرو والا ہوں، حسب نسب والا ہوں، پر نگبا پر کا کیا مطلب کہ بیٹی یہ تو بتاؤ یہ عطر کہاں سے لاتی ہو جو استعمال کرتی ہو؟ اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ یہ عام عطر نہیں۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے اور فرمانے لگی ابا کیا بتاؤں، میں نے ساری زندگی میں کبھی عطر خریدا نہیں، مجھے لا کے کسی نے عطر دیا نہیں، مجھے کسی نے دیا نہیں، مجھے اچھے ماڑے عطر کی پہچان نہیں، میں نے عطر والے کی دکان دیکھی نہیں، میں بازار کبھی گئی نہیں، میں منڈی کبھی گئی نہیں، مجھے کسی سہیلی نے لا کے نہیں دیا، مجھے کسی ملازم نے لا کے نہیں دیا، میرے گھر والوں نے نہیں لا کے دیا، میں نے ساری زندگی میں خریدا کبھی نہیں، مجھے اچھے ماڑے عطر کا پتہ کوئی نہیں۔ پر اے ابا ایک بات بتاتی ہوں، نہ تم نے خریدا نہ میں نے خریدا نہ کسی اور نے لا کے دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے اپنا پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ اور کہنے لگی ابا تم نے تو صرف خوشبو سونگھی، اگر کچھ اور بتاؤں دیوانی کہو گے۔ فرماتی ہے عبد المطلب یہ سورج مجھے کئی مرتبہ سلام کرتا ہے، یہ چاند مجھے سلام کرتا ہے، جب میں سوتی ہوں ایسی عورتیں جو نہ تم نے دیکھی نہ میں نے دیکھی کھڑی ہو کر مجھے پکھا جھلتی ہے، کیوں نہ ہو
اسی کو کہتا زمانہ منتظر ہے اب نئی شراز بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی۔ فرماتی ہیں جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دنیا میں پیدا ہوئے، کیسر و کسریٰ کے محلات میں زلزلہ آ گیا۔ سوچو ذرا، نبی کی پیدائش سے عیسائیوں یہودیوں کی شہنشاہیوں میں زلزلہ آ گیا، اور تو غلام بنا پھرتا ہے، تیرے دل میں کبھی زلزلہ آیا؟ تجھے کبھی شرم آئی؟ ظلم کرتے وقت کبھی تو نے سوچا؟ کسی کی بہن بیٹی کی آبرو تباہ کرتے وقت کبھی تو نے سوچا؟ رشوت بٹور کر کوٹھی بنگلے مربے بناتے ہوئے تو نے کبھی سوچا؟ ایران میں جو ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی، جس دن حضور دنیا میں تشریف لائے خود بخود بجھ گئی۔ ایران کی آگ بجھ گئی، تیری آگ آج تک نہیں بجھی۔ کب تک اس آگ میں جلتا رہے گا؟ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، گھر میں رہتی ہے۔ ادھر یمن کے بادشاہ نے چڑھائی کر دی، ہاتھیوں والی فوج لے کر آ گیا، ہاتھیوں والی فوج لے کر آیا بیت اللہ کو گرانے۔ عبد المطلب کے اونٹ پکڑے ابرہہ بادشاہ کی فوج نے، یہ ان کو چھڑانے کے لیے گئے۔ اس نے کہا کہ تم کعبے کی بات نہیں کرتے، اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہو، حالانکہ تم متولی ہو کعبے کے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اونٹ میرا مال ہے، اس لیے میں اس کی بات کرتا ہوں، یہ تیرا غلط خیال، کعبہ میرا نہیں، کعبہ کسی اور کا ہے۔ اسی کو کہنے لگا کرے گا فکر اپنے گھر کی، جو اس گھر کا مالک ہے، جو اس گھر کا مالک ہے وہ بہرہ بر کا مالک ہے۔ میں نہیں ہوں اس گھر کا مالک، سارا جہان جس کے قبضے میں ہے اس کا مالک وہ ہے۔ وہاں تو اتنی بات کہہ کر حضرت عبد المطلب چلے آئے، یقین تو ہو ہی چلا تھا کہ کوئی آنے والا ہے میرے گھر میں۔ سیدھے آمنہ خاتون کے پاس تشریف لے گئے اور فرمانے لگے چل بیٹی بیت اللہ میں دعا مانگی، جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر، الہی نصرت غیبی تو ہم کو اب مہیا کر۔ یا لشان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں، بشارت تھی کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں۔ حضرت آمنہ کے ہاتھوں میں غلاف کعبہ ہے، دعا مانگ رہی ہے۔ آواز آئی آمنہ، میں ان قریش کے سرداروں کو نہیں جانتا، مجھے مکے والوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ فرمایا مجھے اپنے کبریائی کی قسم، اے آمنہ تیرے پیٹ میں جو اس وقت ہے اس کالی کملی والے کی صورت کی قسم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، میرے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی سیاہی کی قسم، تیرے مسکرانے کی قسم، تیرے تبسم کی قسم، تیرے ہاتھ کی قسم، تیری گفتار کی قسم، اور جن گلیوں میں میرے محبوب تو چلتا ہے مجھے ان گلیوں کی قسم۔
खुदा की कसम यूं मत दिल करता है हर सांस दुरूद पाक पढ़ता रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बयान पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक अगले नए खूबसूरत बयान के साथ। अस्सलामुअलैकुम।